اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی۔ دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنہ میرا سر، ہے برہنہ میرا سر۔ کیا نہیں تجھ کو خبر اے علمدار وفا، اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارس تھی بڑی، تو نہ آیا غازی۔ آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا لم، پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی۔ قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی، دیکھ کے کرتے کا کفن، دیکھ کے کرتے کا کفن، بچی دفنائی گئی، اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی، بس میں دہراتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ کیا کہوں شعر میرے، کیا کہوں شعر میرے، بے ردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے
مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی، خلقت شام کبھی، بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی، کتنی بے باس تھی بہن، کتنی بے باس تھی بہن، اے شہنشاہ وفا ہے نام لے لے کہ میرا، نام لے لے کہ میرا، نام لے لے کہ میرا، جب یہ ظالم نے کہا ارے ناز تھا جس پہ تجھے، اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علیہ۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد، اللہم صلی اللہ وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزاداران امام، آج کی یہ پہلی برسی کی مجلس ہے مرحوم محمد شہنشاہ حضور ابن محمد حسن خان کی۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو مولا کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کرے، ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ موت سب کو آنا ہے۔ You cannot deny with this، آپ چھٹلا نہیں سکتے۔ کسی مذہب کا آدمی ہو، اس کو پتہ ہے کہ موت آئے گی، لیکن یہ کسی کو نہیں معلوم کہ کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، صبح آئے گی یا شام میں آئے گی، دن میں آئے گی یا رات میں آئے گی، زمین پہ آئے گی یا ہواؤں میں آئے گی۔ یہ ایک ایسا سیکرٹ ہے کہ اللہ نے بالکل نہیں بتایا۔ جب ہم دنیا میں آتے ہیں 9 مہینے پہلے ہم کو معلوم ہو جاتا، پوری فیملی کو معلوم ہوتا، لیکن جانے کا کسی کو نہیں معلوم۔ آنے کی اطلاع اللہ 9 months بیفور دے رہا، اور جانے کی اطلاع نہیں دے رہا۔
یہی سوال اللہ کے رسول سے کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کو بولیں کہ ہم کو پتہ چل جائے، ہم کو معلوم ہو جائے کہ کب موت آئے گی۔ یہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم دنیا میں آتے ہی ہم کو معلوم ہو جاتا کہ 60 ایئرس 70 ایئرس 80 ایئرس 90 ایئرس کے بعد تم چلے جاؤ گے۔ سارے مسلمانوں نے سرکار سے پوچھا کہ آپ اللہ سے بات کریں، تو اس وقت اللہ کے رسول نے ایک جملے میں جواب دیا جو میرا پہلا پیغام ہے مرحوم شہنشاہ صاحب کی مجلس میں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے۔ آج ہم کو پتا نہیں ہے کہ کب جانے والے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کتنی غفلت ہے، اس کے بعد بھی کتنی اگنورنس ہے ہمارے پاس۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ کبھی ہم کو بھی موت آئے گی، ہم کبھی یہ تصور ہی نہیں لاتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، کبھی ہم اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کرتے۔ ہماری سارے پریپریشن جو ہے یہ سوچ کے ہم کر رہے جیسے 100 ایئرس 200 ایئرس تک ہم زندہ رہیں گے، جبکہ ایک لمحے کی ایک سیکنڈ کی ہم کو اطلاع نہیں کہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا۔ اسی لیے کہا کہ جسٹ پریپیئر یور سیلف، کہ جتنا تم اپنے آپ کو پریپیئر کرو گے، ساری معصومین کے ارشادات وہی۔ مجھے معلوم ہے کہ موت کے بارے میں کوئی سننا بھی نہیں چاہتا، میں بہت ہاتھ رکھ کے مجلس پڑھ رہا کہ ایصال ثواب کیا ہے۔ آج اس مرحوم کی ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے، پہلی برسی، اور اولاد نے کی اس لیے کہ باپ کی مجلس ایصال ثواب کر کے ان کے درجات کو بلند کرنا ہے۔ محمد شہنشاہ حسین شہنشاہ حضور اللہ ان کو مولا کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا کر۔ یہ جو آپ ایصال ثواب کرتے نا، یہ گفٹ ہے، یہ ایک تحفہ ہے جو ہم اپنے مرنے والے کو دیتے، اس لیے کہ مرنے کے بعد سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، سارے راستے، سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ ظاہری طور پہ بول رہا، ظاہری طور پہ ہم سمجھ، اس لیے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے لے کے جا کے میت کو نیچے لٹاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے لے کے جا کے باڈی کو نیچے لٹاتے ہیں اور اس کا اس طرح بند کر دیتے کہ پھر کوئی چانس ہی نہیں ہے ملنے کا۔ لیکن جنازے کی جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس وقت ہم یہ کہتے ہیں اللہ سے، سامنے ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، عورت کی ہو مرد کی ہو، لڑکی کی ہو لڑکے کی ہو، ہم اس وقت ایک جملہ کہتے ہیں کہ پروردگار، آپ جا کے اس کا ترجمہ دیکھیں، اس لیے کہ نماز جنازہ میں 5 تکبیریں، ہم اس وقت بولتے ہیں کہ پروردگار یہ جو باڈی ہے، یہ جو میت ہے، اس سے ہمارے رشتے کو مضبوط رکھنا، رشتے کو توڑنا نہیں، ریلیشن شپ کو بریک نہیں کرنا، بلکہ مضبوط رکھنا۔ کیسے رکھنا؟ بالخیرہ، خیر کے ذریعے۔ یہ وہ ایصال ثواب ہے جو آپ خیر کر رہے ہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد مردے کو کچھ چاہیے ہی نہیں، he doesn't need anything۔ کیا چاہیے؟ پیسہ چاہیے، پراپرٹی چاہیے، ساری چیزیں اوپر رہ گئی، وہ نیچے چلے گئے۔ ہم سب کو جانا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم سب کو جانا ہے۔ کب جانا یہ نہیں معلوم، لیکن جانا تو ضروری۔ تو جب نیچے چلے گئے تو اب نیچے اس کو چاہیے کیا؟ مردے کو کیا چاہیے؟ مرنے والے کو کیا چاہیے؟ تمہارے باپ کو کیا چاہیے؟ ایک ہی چیز چاہیے، ایصال ثواب، ایک ہی چیز چاہیے، کچھ تحفہ۔ تو اب یہاں پہ جو اللہ نے ایصال ثواب کے لیے رکھا ہے معصومین نے، یہ نہیں کہ تم پورا قرآن پڑھو گے تو اس کا اجر ملے گا، نہیں، وہ اتنا کریم ہے، اتنا مرسیفل ہے۔ ایون اگر تم خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہے on behalf of your dad، میں مثال دے رہا اپنے والد کے، اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنی بہن کے بدلے میں تم نے کہا کہ نیت کی کہ یہ جو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا، اللہ اس کا ثواب تو میری ماں کو باپ کو دیتے، اس کا ثواب بھی ملتا۔ خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر باپ کے سارے گناہ اللہ نے معاف کیے۔ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ، مشہور ترین واقعہ، اللہ کے رسول کا زمانہ، بہت مشہور ہے، میں 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، صرف ایک ریمائنڈر کے لیے۔ اللہ کا رسول سرکار مدینہ شہر سے باہر جا رہے ہیں، تھوڑی دور پہ باہر جا رہے ہیں، ساتھ کافی مسلمان ہیں، بیچ میں قبرستان پڑا، ایک سیمیٹری پڑی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو یہ سیمیٹری ہے، آنے والی ہے سامنے، اور وہ جو گریو نظر آ رہی ہے اس کے سامنے سے ہم تیز نکل جائیں گے، ہم وہاں ٹھہریں گے نہیں، تیز چل جائیں گے۔ مسلمان، اللہ کے رسول کا حکم تھا، سب لوگ گزر گئے تیزی سے۔ آگے جا کے پوچھا یا رسول اللہ ریزن کیا ہے؟
آپ نے کہا اس پرٹیکولر گریو کے سامنے سے تیز جانا. واٹ از دا ریزن؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس پہ عذاب ہو رہا تھا, اس میت پہ, اس گریو میں عذاب ہو رہا تھا. حکم الہی یہ تھا کہ میں تیز چلا جاؤں, اس لیے کہ میں رحمت للعالمین ہوں. میں وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کا مصداق ہوں. اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اگر میں وہاں ٹھہرتا تو عذاب رک جاتا. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ آپ کے وجود کی وجہ سے اس کا عذاب رک جاتا. سرکار نے کہا نہیں, اس کے پیچھے اللہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کی مصلحت ہے, وہ بعد میں سننا. اللہ ایک بہت بڑی رحمت اس پہ نازل کرنے والا ہے. خاموش بیٹھ گئے, آگے چلے گئے. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو بھی کام تھا, کام کر کے سرکار پھر پلٹ رہے تھے. پھر 7 مسلمان ہیں. پھر وہ قبرستان نظر آیا, اسی راستے سے جانا ہے جس راستے سے آئے. تو اب مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ وہ گریو آ رہی, وہ لحد آ رہی, کہ ہم تیز چلے جائیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں, اب تیز نہیں جانا, اب ہم جا کے وہاں ٹھہر جائیں گے. گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے اندر جا کے اللہ کا رسول ٹھہر گیا. ظاہری طور پہ تو کمپلیٹ گریو جیسا ہمارے پاس رہتی ہے, بند گریو, کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ نیچے کیا ہو رہا. جب وہاں ٹھہر گئے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی آپ نے کہا تھا اس پہ عذاب ہو رہا, اس لیے ہم تیز گئے, اب آپ ٹھہرے کیوں؟ تو کہا اب اس پہ رحمت آ رہی ہے, اس کا عذاب ختم ہو گیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی جلدی عذاب ختم بھی ہو گیا, رحمت بھی آ گئی؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ عذاب نازل کرتے ہوئے ہمیشہ دیری کرتا, رحمت نازل کرتے ہوئے ہمیشہ جلدی کرتا. کتنا کریم ہے, کتنا کریم ہے. روز 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 ایوری ڈے, میں سب کو بول رہا, جو بھی سن رہا, محمد شہنشاہ صاحب کی یہ مجلس, ہر دن 100 مرتبہ پڑھو, 200 مرتبہ پڑھو, لیکن کم از کم 18 مرتبہ پڑھو یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم. اللہ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ بولا ہے یا غفور الرحیم, یا غفور الرحیم, کہ میں غفور الرحیم, میں معاف کرنے والا. 18 times at least when you start your day, یا اللہ کا یہ نام کا ورد کرو, یا پھر یہ بولو, یہی پڑھو. میں 4 تسبیح دے رہا آج آپ کو, یا تواب الرحیم. کتنی مرتبہ اللہ قرآن میں بولتا ہے کہ میں تواب الرحیم ہوں, میں تواب الرحیم. 100 مرتبہ پڑھو, کوئی مشکل نہیں. 18 مرتبہ. اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو سے رہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قبلہ روح ہو جاؤ, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھو, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھو. نہیں, آپ چلتے پھرتے, عورت کھانا بنا رہی ہے, اپنی زبان پہ یہ ورد رکھو یا تواب الرحیم. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے. مطلب ہم ایڈمٹ کر رہے کہ ہم گناہگار ہیں, جو افضل ترین عبادت ہے. انسان کے لیے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے. افسوس یہ کہ ہم گناہ کر کے اعتراف نہیں کرتے, ہم گناہ کر کے اعتراف نہیں کرتے. جب تک تم اعتراف نہیں کرو گے, جب تک تم ایڈمٹ نہیں کرو گے, اس وقت تک تم کو کچھ نہیں ہونے والا ہے. یہ یاد رکھو کہ وہاں جانے کے بعد صرف تمہارا ایک ہی رہتا کہ یا تواب الرحیم, اللہ تو معاف کر دے. مرنے والے کو کیا چاہیے نیچے مردے کو؟ پیسہ چاہیے, سونا چاہیے, زر و جواہرات چاہیے, کیا چاہیے؟ He doesn't need anything. ایک ہی چیز چاہیے, اللہ کی مرضی. اللہ کی مرضی چاہیے, کرم چاہیے, اور کچھ نہیں چاہیے. مردہ نیچے جانے کے بعد کچھ نہیں چاہتا, وہ ایک ہی چیز کا ڈیمانڈ کرتا ہے, ایک ہی چیز کا تقاضا کرتا ہے. جو آتا اس کی لحد کے اوپر, اس کا بیٹا آ رہا, بیٹی آ رہی, رشتہ دار آ رہی, بھائی آ رہے, بہن آ رہی, سب سے وہ ایک ہی چیز مانگتا, وہ ملینر ہونے دو یا غریب ہونے دو. پھر بول رہا, کوئی ملینر بھی ہے اور کوئی غریب ہے, سب کا ایک ہی ڈیمانڈ ہوتا نیچے کہ پروردگار تو رحم کر دے بس. تو آنے والوں سے مردہ ایک ہی چیز کہتا کہ او مائی سن, او میرے بیٹے, او میری بیٹی, کچھ مت دے, میرے لیے ایک فاتحہ پڑھ دے, میرے لیے ایک صلوات پڑھ دے, میری مغفرت کی دعا کر دے. آپ سمجھو کتنی عجیب بات ہے. دنیا میں ہماری 1000 وشز ہے, جب ہم زمین کے اوپر رہتے ہماری 1000 خواہشات ہیں. جب ہم زمین کے اوپر رہتے ہم کو یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. اس وقت ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. دنیا میں 1000 خواہشات ہیں, مرنے کے بعد ایک ہی خواہش ہے, اس کی مرضی, اس کا کرم, اس کی بلیسنگ, اس کی رحمت. اور سارے لوگوں کی ایک ہی خواہش ہے. یہ بھی نہیں کہ پیسے والے کی خواہش الگ, غریب کی خواہش الگ, نہیں, سب کی ایک ہی ہے. اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد ساری چیزیں ختم ہو گئی, وہ دولت ختم ہو گئی, پیسہ ختم ہو گیا, وہ کمفرٹس ختم ہو گئے,
وہ سجی ہوئی دنیا ختم ہو گئی. اب کیا ہے؟ وہ اندھیرا ہے. اب کیا ہے؟ وہ گرمی ہے. اب کیا ہے؟ وہ لونلینس ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے، وہ سارے کمفرٹس کو لینے کے لیے وہ بندہ ایک ہی چیز مانگتا کہ پروردگار تیری مرسی چاہیے، پروردگار تیرا کرم چاہیے. یہ وہ ہے یا تواب رحیم، یا تواب. پوری مجلس اسی پہ پڑھ دو کہ اللہ کا عجیب نام ہے. اس کے لیے دعا کرو روز، ہر روز دعا. یہ تواب و رحیم آپ جب بول رہے تو آپ یہ ایڈمٹ کر رہے کہ میں گناہگار ہوں اور تو میری توبہ کو معاف کرنے، قبول کرنے والا ہے. 24 گھنٹے یہ پڑھتے. مولا علی علیہ السلام بولتے، میں نہیں بول رہا، میرے مولا بولتے کہ افضل ترین عبادت استغفار ہے. بہترین عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو پسند آتا ہے وہ استغفار ہے. استغفار ہے نہیں سوری. آپ انگلش میں بولو I'm sorry اللہ، I'm sorry اللہ، I'm sorry اللہ، I'm sorry اللہ. اردو میں بولو اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے یہ معصومین نے کہا. اللہ ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب. جب ہم زیارت میں جاتے ہیں نجف اشرف کا، مولا ہم کو زیارت نصیب کرے. وہاں پہ مسجد کوفہ جب جاتے ہو، بڑی شاندار مسجد ہے میرے مولا کی. اللہ ہم سب جائیں مسجد کوفہ. مولا کے گھر سے ظاہر مسجد کوفہ جاتا ہے. جب مسجد کوفہ جاتا ہے تو سیدھا انٹر ہوتا ہے. یہ وہ مسجد ہے جو نبی نوح کے زمانے کے بعد جناب نوح کا گھر تھا پہلے. وہ اپروکسیمیٹلی 18,000 ایئرس پرانی جگہ ہے. نوح نبی کا زمانہ. نبی آدم کے بعد جو سب سے بڑا نبی آیا تھا وہ نوح نبی آیا تھا جس کا طوفان ہے. سیدھا ظاہر جاتا مسجد، بڑی شاندار مسجد ہے. سیدھا جب جاتے تو سامنے اس جگہ پہ جاتے، مسجد کے اندر انٹر ہوتے، اس جگہ پہ انٹر ہوتے کہ جہاں میرے مولا کو 19 رمضان کو ضربت لگی تھی. جاتے روتے ماتم کرتے، نماز پڑھتے، باہر نکلتے. اب لک ایٹ می، میری طرف دیکھو. نکلتے سامنے مسجد ہے، سامنے صحن ہے پورا. فوراً ہر ظاہر رائٹ پہ مڑ جاتا. کیوں؟ سامنے جناب مسلم ابن عقیل کا روزہ ہے. سب جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت کو جاتے. جب آپ جاتے جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت کو، ان کا جو دروازہ ہے روزے کے، ان کا زری کا جو دروازہ ہے، سامنے دروازہ نظر آتا. دروازے سے 10 قدم 15 قدم 18 قدم پہلے، سٹیپس پہلے، رائٹ سائڈ کے اوپر ایک محراب بنا. رائٹ سائڈ پہ ایک محراب بنا ہوا. یہ کیا محراب ہے؟ ہر زائر رکتا ہے وہاں پہ. جو زیارت کرے وہ جانتے، نہیں کرے تو ان کا ایک ریمائنڈر ہے. اللہ ان کی زیارت ان کو جلد سے جلد بلائے ہم سب کو. پھر رائٹ سائڈ پہ جو محراب ہے وہاں پہ گائیڈ یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ جگہ کہ جہاں میرا مولا بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرتا تھا. کین یو امیجن؟ علی کو کیا ضرورت ہے مناجات کرنے کی؟ آج وہ مناجات آپ کو ہر کتاب میں ملے گی. ذیشان حیدر جوادی صاحب نے تو اس کا ترجمہ بھی کیا. ماہ رمضان کے جو اعمال ہے اس کے اندر یہ مناجات موجود ہے. آپ امیجن کرو کہ مولا علی مناجات کر رہے. آج بھی وہ جگہ مسجد موجود ہے مسجد کوفہ میں. دوستوں مناجات تو ہم کریں. امام علی وہ کہ جو بے نیازوں کا بے نیاز ہے. علی وہ کہ جس کا نام لینے سے میری مناجات پوری ہو رہی، میری دعا پوری ہو رہی. اس جگہ پہ بیٹھ کے میرا مولا مشہور مناجات موجود ہے. آج ہر کتاب میں آپ کو ملے گی. میری خواہش ہے سب سے کہ اس کا اردو میں بھی انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہو گیا. ایون اف یو گو آن گوگل پہ جا کے ٹائپ کرو مناجات امام علی علیہ السلام، آپ کو پوری مناجات آ جائے گی، وہ سائڈ آ جائے گی. اب وہ مناجات پڑھو مولا علی کی. اس کے بعد دیکھو کہ کیا کون بول رہا اور کیا بول رہا، کس انداز سے میرا مولا وہاں پہ بیٹھ کے مناجات کر رہا. افسوس یہی ہے، ویری سیڈ پارٹ ان آور لائف، جو آج ہماری ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہے، جو ہمارے ایشوز ہیں، ہم ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں، ایک ٹریک پہ جا رہے ہیں. مناجات علی، مناجات امام علی آپ گوگل کریں گے تو آپ کو انگلش میں مل جائے گی. وہاں بیٹھ کے دیکھو میرا مولا کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا. ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اگر واجبات ہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے. واجبات ہی پڑھ لیں تو بڑی بات ہے. اللہ معاف کرے. آج احساس نہیں ہوگا، آج آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. اندازہ کب ہوگا؟ جب تم نیچے جاؤ گے. اس کی تیاری کے لیے کس انداز سے میرا مولا اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کر رہا، کس انداز سے تڑپ تڑپ کے مولا روتے ہوئے کہ تو عطا کرنے والا ہے میں لینے والا ہوں، تو دینے والا ہے میں لینے والا ہوں، تو میرا خالق ہے میں تیری مخلوق ہوں، میں تیرا بندہ. امام کہتے اے میرے مالک، اے میرے مالک، تیری بارگاہ میں وہ آیا جس کے دامن میں عمل نہیں ہے. یہ کون بول رہا؟ میرا مولا بول رہا.
جو افضل ترین اللہ کا بندہ، جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر نفاق، وہ علی کہتا ہے کہ پروردگار تیرا یہ وہ بندہ کہ جس کے دامن میں عمل نہیں ہے، جب میں تیری بارگاہ میں آؤں تو تم مجھ پہ رحم کرنا. کبھی میں بولتا یہ غفلت ہے، ایک اگنورنس ہے جو ہماری زندگیوں میں. اس غفلت کو ختم کرو، اس اگنورنس کو ختم کرو کہ ہم سم تھنگ. جس نے یہ سوچا کہ میں بڑا نیک، وہ ختم ہو گیا انسان. Always follow the path. If you love Imam Ali, then follow the path of Imam Ali. Then follow the path of Imam Ali. جب تک احساس گناہ نہیں ہوگا اس وقت کچھ نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. احساس گناہ سب سے بڑی چیز ہے. نیچے جانے کے بعد یہ دو تجویز میں نے دی، یا تواب الرحیم یا غفور الرحیم. دو اور سن لو. تیسری تسبیح یہ ورد کرتے رہو، ورد کرتے رہو، پڑھتے رہو. ہسبینڈ اینڈ وائف میں محبت چاہتے ہو، اولاد نیک اور صالح نکلنا، رزق کے دروازے کھلنا، سٹریس سے بچنا، سیکورٹی آف یور جاب، بزنس میں گرو کرنا. 100 مرتبہ بولو، 1000 مرتبہ بولو، منیمم 18 ٹائمز. یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار. اللہ کا عجیب نام ہے دوستو، اتنا پیارا نام ہے، یا عزیزو یا غفار. اور چوتھی تسبیح یا ارحم الراحمین. کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا، کتنی مرتبہ کہا کہ میں ارحم الراحمین ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میں رحیم کرنے والا ہوں. اب سنو، جب بات چھوڑی تھی پھر پلٹ کے وہیں آ گیا. تو اب اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ ابھی عذاب آ رہا تھا اور اب رحمت آ گئی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ بے شک اس پہ اب سننا یہ واقعہ. بات شروع ہوئی تھی کہ کیسے اللہ رحمت کو نازل کرتا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس شخص کا 2 سال پہلے انتقال ہوا. اس وقت اس کا ایک بیٹا تھا، انفینٹ، 1.5-2 سال کا بچہ تھا، چھوٹا سا 1.5-2 سال کا بچہ تھا جب اس کے باپ کا، اس مرحوم کا انتقال ہوا. اور اب آج اس کا بیٹا 4 سال کا ہو گیا. 4 years old boy 4 سال کا ہوا. تو اس کی ویڈیو نے، اس کی بیوہ نے اپنی آغوش میں بٹھا کر اپنے اس بچے کو، اسلام میں اصول ہے کہ 4 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھاؤ. اب 2 سال میں سکھاؤ، کوئی حرج نہیں. صرف میں بتا رہا کہ اس سال ثواب کیا ہے، کیسے اللہ رحم کرتا، کیسے اللہ معاف کرتا، کتنا مرسیفل ہے پروردگار. تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آج اس کے بیٹے کو اس کی ماں نے، اس کی بیوہ نے، اس کی ویڈیو نے اپنے اس بیٹے سے کہا، بیٹا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بیٹے نے آج دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، کتنا مرسیفل ہے، کتنا مرسیفل ہے. اس کے کرم کا انداز. اسی لیے میں نے کہا یہ تسبیح پڑھو، اسی لیے میں نے کہا کہ اس کا نام زبان پہ ورد رکھو، اس کا نام زبان پہ لیتے رہو. اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، تمہارے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. کیا کہا کہ آج اس کے بیٹے نے پہلی مرتبہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی کہا، اللہ نے رحمت کے فرشتوں سے کہا کہ اب تم جاؤ نیچے اس کی لحد پہ، اور جو عذاب کے فرشتے تھے ان سے کہا کہ تم لوگ اوپر آ جاؤ. تو جو عذاب کے فرشتے تھے ان لوگوں نے کہا پروردگار اس بندے کے اعمال تو ایسے نہیں کہ تو ہم کو اوپر بلا رہا اور رحمت کے فرشتوں کو نیچے بھیج رہا. کہا بے شک اس کے اعمال صحیح نہیں، لیکن اس کے بیٹے نے پھر بول رہا اس کے 4 سال کے بچے نے مجھے آج پہلی مرتبہ کیا کریم ہے، پہلی مرتبہ اپنی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے. پہلی مرتبہ اس کے بیٹے نے مجھے رحمان کہہ کے پکارا، رحیم کہہ کے پکارا. ارے جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہے، میں اس کے باپ پہ کیسے عذاب نازل
کرو. عزیزو آپ کرم پروردگار دیکھو, جب بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہا تھا, جب اس کی بیوہ اس کی ویڈیو سکھا رہی تھی, اس کے ذہن میں یہ نہیں تھا, اس کے بیک آف ہر مائنڈ پہ یہ نہیں تھا کہ میں سکھاؤں گی, میں اس کے باپ کو, میرے شوہر کو فائدہ ہوگا. اس نے صرف اس لیے سکھایا کہ حکم رسول ہے, اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ 4 سال کا بچہ ہو جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سکھاؤ. آپ نے دیکھا پہلی مرتبہ صرف ایک آیت پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو 2 سال سے باپ عذاب میں تھا, اس کا عذاب ختم صرف اس لیے ہوا کہ اللہ کو اس نے رحمان اور رحیم کہا. تو یہ ہے ایصال ثواب کہ اگر اولاد نیک کام کرے گی, اولاد کوئی ایسا عمل کرے گی جو باپ کو فائدہ ہوگا, تو اللہ ایک لمحے میں عذاب کو اٹھا دے گا. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. آپ سمجھ لیں میری بات, یہ کام کرو. اس مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس میں ان کے اولاد کو بول رہا, یہ نہیں کہ بس آج برسی ہو گئی, 1 سال ہو گیا. میں یہ نہیں بولتا کہ آپ نے کچھ, آپ نے بہت کیا, لیکن اولاد کو بول رہا کہ کتنا بھی کرو ماں باپ کا حق اتار نہیں سکتے. اب اولاد کی ذمہ داری, ریسپانسبلٹی زیادہ ہو گئی اپنے ماں باپ کے لیے. جب تک باپ زندہ تھا تم نے بہت اس کا ٹیک کیئر کیا, ان کی بیٹیاں نے, ان کے بیٹے نے, اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کے بیٹے کے رزق میں برکت دے, بہت کیا. لیکن اب ذمہ داری تمہاری زیادہ ہو گئی. کیوں ذمہ داری زیادہ ہو گئی؟ اس لیے کہ اب ان کے واجبات کو بھی ادا کرایا ہوگا, ان کی جو نمازیں ہوں گی, ہر انسان کی خزاں نمازیں رہتے, جوانی میں, ٹریولنگ میں, بیماری میں, واجبات کو ادا کرا دیا. اب اس کے علاوہ کیا کرنا؟ باپ لکھنؤ میں دفن ہے, آپ کہیں اور ہیں, کوئی مشکل نہیں. مرنے کے بعد اللہ حجابات کو ہٹا دیتا, مرنے کے بعد اللہ ان پردوں کو ہٹا دیتا, ڈسٹینسز ختم ہو جاتے. آپ دنیا کے کسی حصے میں رہو, اپنے والدین کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے, اپنے باپ کے لیے آپ کو کام کرنا ہے. جتنا ہو سکے کوئی کام کرو, کوئی کام کرو, اچھا کام. نیت کر لو کہ اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے. تو 24 آورز میں باپ کے, ماں کے لنک میں رہتے. جب آپ کوئی اچھا کام کریں گے, ایون آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہے, آپ ایک سلوات پڑھیں, مثال کے طور پہ آپ نے کہا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج, آپ نے کہا نیت یہ کرو کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے, میرے باپ کو دے دے. آپ بولیں گے ایک سلوات کا ثواب, آف کورس سلوات کا ثواب, یہ ثواب بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا, اس کا بھی ان کو ریوارڈ مل رہا. اللہ قرآن میں کہتا کہ ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے, چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہوگی, ہم اس کا اجر دیں گے. چھوٹی سی چھوٹی, کسی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو. بہترین عمل کیا ہے؟ آپ لوگ ہیں اس وقت باہر, باپ کی لہد ہے لکھنؤ میں, ہر جمعرات کو یاد رکھو تمہارا باپ تمہارے گھر پہ آتا ہے. آپ اس کو ایکسپٹ کرو, اس کو ایکسپٹ نہیں کرو, آپ اس کو مانو, اس کو نہیں مانو. یہ لازم ہے کہ باپ کا آنا, مرحومین کا آنا, والدین کا آنا. باپ کا مطلب والدین آتے مرنے کے بعد, اللہ آپ کی ماں کو سلامت رکھے. باپ آتا, روح آتی. کیوں آتی ہے؟ یہ روایت شیعہ سنی ساری کتابوں میں. اللہ کے رسول کا زمانہ جمعے کی صبح, مدینہ منورہ, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, صبح کے وقت جب لوگ مسجد نبوی آئے, اللہ کے مسجد کی زیارت, جب مسجد نبوی آئے تو دیکھا کہ اللہ کا رسول محراب میں بیٹھ کے گریا کر رہا, اللہ کا رسول محراب میں بیٹھ کے رو رہا. مسلمان گھبرا گئے. مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ گریا کی کیا بات, کس نے رلا دیا آپ کو؟ کل رات میں جب ہم عشاء کے وقت گئے تو آپ بالکل صحیح تھے, اب کس نے رلا دیا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے مردوں نے رلایا, تمہارے مرنے والوں نے رلا دیا. کہا یا رسول اللہ ہمارے مردوں نے آپ کو رلایا؟ وہ تو مر گئے, میرا ماں مر گئی, میرا باپ مر گیا, ان لوگوں نے رلایا آپ کو. تو کہا اب اللہ کے رسول نے جو کہا مفہوم وہی ہے, الفاظ میرے, مفہوم وہی ہے جو سرکار نے کہا, اپنے الفاظ میں, اپنی لینگویج میں بول رہا. سرکار نے کہا کہ تم تو اپنے نرم بستر پہ آرام کر رہے تھے, شب جمعہ, تھرسڈے نائٹ, تم تو اپنے نرم بستر پہ آرام کر رہے تھے,
اور تمہاری ماں تمہارا باپ دروازے پہ کھڑے رہ کے بھیک مانگ رہا تھا. ماں کہہ رہی تھی, باپ کہہ رہا تھا, او مائی سن, او میرے بیٹے, ایک پیس آف بریڈ, ایک روٹی کا ٹکڑا دے دے, کسی جانور کے سامنے ڈال دے, اللہ اس کا بھی اجر ہم کو دے گا. بیٹا ڈال دے, بیٹا کچھ دے دے مجھے. تو یہ سارے کے سارے اللہ کا رسول کہتا ہے کہ ہر روح آ کے تم سے مانگتی ہے کہ کچھ دے کے جاؤ. جمعرات کی رات, تھرسڈے نائٹ, مغرب سے لے کے صبح فجر تک اللہ نے اس رات کو دعاؤں کی رات رکھی ہے, اس رات کو رحمت کی رات رکھی ہے. کہ بلیسنگ ہے اس رات میں, اتنی بلیسنگ, اتنی رحمت. اگر میرے سامنے سے پردے ہٹ جائے تو میں اس کو, مجھے احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی رحمت کی رات ہے. مردوں سے, روحوں سے کہتا جا کے اپنے بچوں سے کچھ مانگ کے لا لو. تو میری خواہش محمد شہنشاہ صاحب کی اولاد کو, آپ کر رہے ہوں گے, مجھے نہیں مانا, ڈیفینیٹلی کر رہے ہوں, کسی ایک یتیم کو لکھنؤ میں, کسی ایک بیوہ کو, کسی ایک غریب فیملی کو ہر ہفتے, ہر تھرسڈے 1 مہینے بھر کا بھیج دو. مثال کی طور پر, ہم جسٹ مثال دے رہا, 500 روپیز, 1000 روپے, 500 کی کیا ویلیو, 1000 روپے. 1000 روپے انڈیا میں کیا ہوتے ہیں؟ کسی ایک یتیم بیوہ کو, یتیم بچوں کو, بیوہ کو یہ نیت کر کے بھیج دو کہ یہ 1000 روپے میں بھیج رہا یا بھیج رہی, میرے ہر شب جمعہ, 4 جمعرات ہے, ڈیوائڈ کر لو 250 روپیز پہ, کہ اللہ یہ شب جمعہ میرے باپ کو اس کا اجر دے دینا. تم ایڈوانس میں دے رہے اور ہر شب جمعہ تم انتظار کرو, دعا کرتے رہو. تم کو اندازہ نہیں ہے, یو آر ناٹ ریئلائزنگ واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ اس کا ثواب کیا ہے. غریب کو دینا شب جمعہ ایسا بہترین صدقہ ہے کہ تمہارا باپ کو اس کی لہد میں رحمتوں کا نزول ہو جاتا. روز دے, آپ روز کی نیت کریں, روز 100 روپے کی نیت کر لے, روز 100 روپے کسی غریب کو دے, ایک دم دے دو ایڈوانس میں کسی فیملی کو, اور روز نیت کرو آپ دبئی میں بیٹھ کے, کوئی مشکل نہیں. جتنا تم یہ کرو گے بیک ہوم انڈیا, پاکستان, جان سے بھی جو لوگ سن رہا مجھے میری یہ مجلس, میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات کہ غریب میں یتیم, بیوہ, اسلام سٹرس کر, اس لیے کہ ہم اس امام علی کے ماننے والے, ہم میرے مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے. میرا مولا راتوں کی تاریکی میں, راتوں کے اندھیروں میں روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو, میں تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں. ارے کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علی ابن ابی طالب میں. سیرت معصومین کا یہ امپورٹنٹ ترین پہلو ہے کہ یتیم اور بیواؤں کو یہ بہترین ایصال ثواب ہے اپنے باپ کے لیے, یہ بہترین گفٹ دے رہے. تو تمہارے باپ کے گریڈز ایسا بلند ہوتے رہتے, بیڈ ڈیڈز ریز ہوتے, گڈ ڈیڈز میں اضافہ ہوتا. اب نیچے کیا چاہیے ان کو؟ صرف گڈ ڈیڈز چاہیے. ان کے گڈ ڈیڈز میں اضافہ کرنا اولاد کے اوپر ہے. آئی نو ان کی اولاد بڑی نیک اور صالح, محمد شہنشاہ صاحب کی بچے بڑے نیک, بہت کر رہے ہوں گے اپنے والد کے لیے. میں تو ریمائنڈر بھیج رہا ہوں, میں تو ریمائنڈر ہے آپ کے لیے, پلیز do something for your dad, do something for your dad. اس لیے کہ اگر آج تمہارا باپ تم کو حلال رزق نہیں کھلاتا تو آج تمہارے دلوں میں ولایت امیر المومنین نہیں آتی, آج تمہارے دلوں میں امیر المومنین کی ولایت نہیں آتی. ان جیسے مجھے بتایا گیا کہ انتہائی نیک تھے ان کے والد شہنشاہ صاحب, انتہائی نیک تھے اور فیملی ممبر تھے, فیملی اورینٹڈ تھے. یہ بہت بڑی بات ہے, خاندان کو لے کے چلنا, اپنی بیوی بچوں کا خیال رکھنا, رشتہ داروں کا خیال, یہ افضل ترین عبادت ہے. اور مرحوم اس میں کمال رکھتے تھے, انہوں نے فیملی کو کیری کیا, فیملی کو لے کر چلے, ویری ویری فیملی اورینٹڈ پرسن. یہ بہت بڑی صفت ہے, ایک مومن کی صفت ہے. وہی ان کی اولاد میں کہ باپ کا جو کام تھا وہ تم کو آگے بڑھانا ہے. بڑے عبادت گزار, ساری عبادتیں کرنے والا, اہل بیت کا چاہنے والا,
اور مولا عباس کا عاشق، یہ کافی ہے. مولا عباس ان کی بخشش کریں گے. بیمار ہو گئے تھے. بیماری مومن کے لیے کفارہ ہے. ہر انسان کے گناہ ہوتے. اللہ کہتا کہ ہم دنیا سے مومن کو مغفور اٹھاتے سارے گناہوں کو، ہر انسان کے گناہ. کوئی یہ نہیں، بس سوائے معصومین کے، خاندان اہل بیت کے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ ہر انسان کے گناہ. تو اس میں اللہ جو ہے بیماری میں مغفور اٹھاتا، بالکل معاف کر کے، بالکل صاف ہو کے اپنی لحد میں جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ مولا عباس کے عاشق ابو الفضل العباس. کتنی بڑی بات ہے کہ مولا عباس ان کی مغفرت کرے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب اولاد عیسیٰ علیہ السلام کے لیے 4 چیزیں کرو. کیا میں نے تسبیح دی؟ اب یہ 4 چیزیں، یہ اتنا ضروری ہے. 4 چیزیں. آپ دبئی میں بیٹھے ہوئے، لکھنؤ میں ہو، ہر شب جمعہ نہیں جا سکتے، ہر روز نہیں جا سکتے، ڈزنٹ میٹر. آپ جہاں آپ کا خیام ہے وہاں بیٹھ کر اپنے مرحوم باپ کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرو. سورہ یاسین و اللہ کا، وہ رسول کا، ہمارے سرکار کا وہ سورہ. اور جب بھی یاد آگے یاسین پڑھنا تو کیسے پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجو. آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین، فوراً 1 سیکنڈ رک کے صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجو. پھر بولنا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کیوں بھائی؟ یہ جو نام ہے یاسین، یہ اللہ کے رسول کا نام ہے، ہمارے سرکار کا نام ہے. تو ان کے نام پہ صلوات پڑھنا قبولیت یاسین ہے. یاسین وہ سورہ کہ جو تمہارے باپ کی لحد میں ایک حسین اور خوبصورت شکل بنا کر فرشتے کو اللہ بھیج دیتا، روزانہ، اور وہ فشار خبر سے بچاتا ہے. سورہ یاسین روز پڑھو، روز اولاد پڑھے. یاسین پڑھنا نہیں آتا ٹیلی فون پہ ڈاؤن لوڈ کرو اور پڑھو. یاسین پڑھنے کے بعد یہ بولنا کہ اس کا ثواب میرے باپ کو دے، ماں کو دے، بھائی کو دے، بہن کو دے، انٹائر شیعہ کمیونٹی کو دے، جمیع مومن. یہ عیسیٰ علیہ ثواب ہے، ٹاپک ہی عیسیٰ علیہ ثواب ہے نا. اس کے بعد یہ بولنا، یہ غور سے سننا، یہ بولنا کہ پروردگار اس سورہ یاسین کی برکت سے اگر پوری دنیا میں کسی کی لہد پہ فشار ہو رہا تو اللہ تو اس فشار کو ختم کر دے. پہلی رات کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے یاسین. وہ سورہ ہے جو فشار قبر سے انسان کو بچا لیتا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اور ایسا بچاتا کہ اگر تم نے 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال پڑھنا شروع کر دی آج کے مجلس کے بعد، اور یہ کہا کہ اللہ سارے مومنین کے اگر کسی کو کوئی فشار ہو رہا تو فشار بند کر دے اس یاسین کی برکت سے، تو جب تم مرو گے پہلی رات تمہارا بیٹا تم کو لٹائے گا، لہد بند ہوگی، یاسین کو اللہ حسین و خوبصورت چہرہ بنا، نورانی چہرہ تمہاری لہد میں بھیج دیتا. کیوں بھیجتا؟ کہتا کہ اب یہ قیامت تک تمہارے ساتھ رہیں گا، تمہاری لہد روشن ہو جاتی. سورہ یاسین ہے. اور 2 رکعت نماز اس جمعرات کو پڑھو، رجب کی شب جمعہ، مغفرت کی. یہ وہ نماز ہے. پہلی رکعت میں الحمد، سورہ قل اور قل یا ایھا الکافرون، یہ تینوں سورے، الحمد، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قل یا ایھا الکافرون، دونوں رکعت میں پڑھ کے بیوی کی تسبیح پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار اس کا ثواب میرے باپ کو دے دے، میری ماں کو. یہ وہ نماز ہے رجب کی کہ جب تمہارے درجات کو، تمہارے والدین کے درجات کو بھی بلند کرے گی، تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے. سورہ یاسین. اور دوسرا سورہ، مشہور سورہ، میں پوری بنی سے یاسین میں پڑھوں، میں نے بس ایک واقعہ پڑھا. دوسرا سورہ ہے سورہ ملک. یہ سپرے کا کام کرتا. جہاں مثال کے طور پر دبئی میں بیٹھے ہوئے اور آپ نے سورہ ملک پڑھا، سورہ ملک پڑھ کے تصور کیا کہ تمہارے باپ کی لہد ہے، پورے رشتہ داروں کی. جیسے ہی آپ نے سورہ ملک ختم کیا، اللہ
اپنی رحمتوں کا، بلیسنگ کا، رحمتوں کا نزول تمہارے باپ کے، تمہاری ماں، بھائی، بہن سارے قبرستانوں میں بھیج دیتا. کیوں بھیجتا؟ یہ ایسا ایصال ثواب ہے کہ جب تک سورہ ملک پڑھتے رہو گے اللہ قبر کے عذاب کو ختم کر دیتا. تم یہ تصور کر کے پڑھو کہ تم اپنے باپ کی لحد پہ پڑھو، اور جب بھی باپ کی گریو پہ جانا ان کے سرانے بڑھنا، سر کی سائڈ پہ. ماں کی گریو پہ جانا تو پینتھی بڑھنا. اللہ اس مرحوم کی بیوہ کو، ان بچوں کی ماں کو سلامت رکھے. شہنشاہ صاحب کی وائف کو اللہ سلامت رکھے. تو ہمیشہ ماں کے پینتھی بیٹھنا، اب باپ کے سرانے بیٹھنا، اب وہاں ویسے بیٹھ کے فاتحہ پڑھنا. 2 ہو گیا. تیسری چیز جو ماں باپ کی لحد پہ کرنا ہے، حدیث قصہ. آپ بولیں گے حدیث قصہ اور مرنے والے کو کیا فائدہ، اس کو کیا ایصال ثواب ہوگا؟ حدیث قصہ سے مرنے والے کو کیا ایصال ثواب ہوگا؟ تو دوستو یاد رکھو حدیث قصہ کا اینڈ میں بہت شارٹ کر کے پڑھا اس لیے کہ میرا وقت ہو گیا، آلموسٹ 40-45 منٹس کی مجلس ہو رہی. شہنشاہ صاحب کی مغفرت کے لیے اور سارے مرحومین اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت کے لیے ایک بابا سے بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری چیز حدیث قصہ. آپ بولیں گے حدیث قصہ سے مرنے والے کو کیا فائدہ، قبرستان میں کیا فائدہ، گریو یارڈ میں کیا فائدہ؟ اب سنو حدیث قصہ. میں نے ابھی مزید کے آغاز میں کیا کہا کہ مرنے کے بعد ایک ہی چیز کا ڈیمانڈ کرتا مردہ کہ اللہ کی رحمت آ جائے. اور جہاں، پلیز میرے جملے غور سے سنو، آخری حصے پہ ہوں، جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں تکلیف نہیں ہے. سمجھے میری بات؟ جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں تکلیف نہیں ہوتی. مرنے کے بعد ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس صرف رحمت آئے اور کچھ نہیں ہے. وہ کچھ نہیں مانگ رہا، صرف رحمت خدا مانگ رہا، جس کی میں نے تسبیحیں بھی بتائی. یہی ہے نا، رحمت ہی چاہیے نا. اب حدیث قصہ سے مردے کو کیا فائدہ؟ حدیث قصہ کا اینڈ اب دیکھو، اپنے ٹیلی فونز پہ ہے نا حدیث قصہ، ڈیوائن پل پہ جاؤ، اس میں حدیث قصہ ہے. اس کا اینڈ دیکھو، اینڈ پڑھو بالکل جہاں حدیث قصہ ختم ہو رہی، اس میں اللہ کا رسول بول رہا، عابد بن کی بات نہیں. سرکار بولتے، پلیز غور سے سنو، اللہ کا رسول بولتا. کس سے بول رہے؟ مولا علی علیہ السلام سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام کو بولتے ہیں کہ یا علی یا علی، جہاں پہ یہ حدیث زمین پہ پڑھی جائے گی، جہاں یہ حدیث زمین پہ پڑھی جائے گی اس جگہ کو اللہ کی رحمت گھیر لے گی. دوستو میں کیا بول رہا آپ سے، سرکار بول رہے مولا علی سے، 2 معصوم سے روایت ہے کہ جہاں پہ یہ حدیث پڑھی جائے گی وہاں رحمتیں گھیر لے گی. اب انصاف سے بولو کہ باپ کی لحد میں کیا چاہیے؟ مرنے والا کیا ڈیمانڈ کر رہا؟ مرنے والا صرف یہ بول رہا کہ رحمت مجھے اللہ کی آ جائے. آپ خود بولو، تمہاری حدیث قصہ ختم ہوئی، پورا قبرستان، پورے تمہارے باپ کی لحد پہ رحمت ہی رحمت آ گئی. جہاں رحمت ہوگی پھر وہاں پہ کوئی تکلیف نہیں، پھر وہاں پہ کوئی مصیبت نہیں، پھر وہاں پہ کوئی پریشانی نہیں، بلکہ رحمت نے گھیر لیا. تمہارا باپ نیچے سے دعا دے گا کہ او مائی سن، او مائی ڈاٹر، بیٹا تم نے حدیث قصہ پڑھ کے میری لحد میں رحمتوں کو بھیج دیا. اللہ بیڈ ڈیڈز کو معاف کرتا، اللہ گڈ ڈیڈز میں اضافہ کرتا، اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا، اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا، اللہ اس کے اوپر رحمت نازل کرتا. وہ جو کمفورٹ چاہتا نیچے وہ سارے کمفورٹ ملتے، اور یہ سارے کمفورٹ تم کو ملیں گے اس لیے کہ تم نے حدیث قصہ پڑھی. اللہ یہ سارے ان لوگوں کو دیتا کہ جو حدیث قصہ پڑھ کے باپ کے لیے، ماں کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے دعا کر رہا. تو اس لیے کہ تم نے دوسروں کے لیے کیا، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان ہے کہ تم دوسروں کے لیے کرو. پھر دیکھو اللہ تم کو عطا کیا کرتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. آپ نے غور کیا؟ بس آخری بات، یہ 3 چیزیں ہو گئی. 4تھی چیز، روزانہ زیارت امام حسین سبھی پڑھتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عاشورہ بھی پڑھتے، وارثہ بھی پڑھتے. تو میں چلو عاشورہ وارثہ دونوں کو بولا، جب بھی اپنے باپ کی لحد پہ جاؤ غفرماب میں کہیں بھی، whenever you go there،
باپ کے سرانے کھڑے رہ کے زیارت امام حسین پڑھنا. ایون آپ یہ عمل دبئی سے کر سکتے ہیں. جہاں جہاں آپ لوگ ہیں اور میری مجلس سن رہے ہیں, اگر تمہارے والدین بیک ہوم دور ہیں اور تم کہیں اور, ڈزنٹ میٹر, تم واجب نماز پڑھ کے تم نے زیارت امام حسین پڑھنا ہے, تو صرف یہ نیت کر کے پڑھو جب باپ کی لحد پہ جانا تو پڑھنا. یہ نیت کرو کہ پروردگار میرے مولا حسین میں یہ زیارت on behalf of my dad, behalf of my mom, behalf of this entire قبرستان میں جتنے لوگ ہیں پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کے بیہاف میں یہ زیارت پڑھا, ان کے بیہاف میں یہ مولا حسین کو سلام. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ تم قبرستان میں کھڑے رہ کے بول رہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ہیوی شاورز جب آسمان سے بارش ہوتی, ہیوی شاورز جب آتے نا, اسی طرح رحمت کی بارش ہوتی, ہیوی شاورز آف رحمت ایسا آسمان سے زمین کے اوپر آتے, اور جب آتے زمین کے اوپر باپ کی لحد میں یہ جو رحمت خدا آتی, اس وقت اس کی جو مرسی ہوتی, اس کی جو بلیسنگ آتی نا, اس کی جب رحمت تمہارے باپ کی لحد پہ آئے گی تو تمہارا باپ آنکھوں کو کھولے گا, کھول کے بولے گا یہ رحمت آ رہی کہاں سے, تو فرشتے بتائیں گے کہ دیکھ تیرا بیٹا, دیکھ تیری بیٹی, دیکھ تیرے گرینڈ چلڈرن کھڑے رہ کے امام حسین کی زیارت پڑھے, اللہ یہ زیارت کا ثواب تم کو دے رہا. دوستو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت اللہ حجابات کو ہٹاتا, مرنے والے کو, صاحب گریف کو, صاحب لحد کو بتاتا دیکھ اس کی وجہ سے تیرے اوپر یہ ثواب آیا, اس کی طرف سے رحمت آئی. اب تو باپ نیچے سے دعا دیتا کہ پروردگار میرے بیٹے نے میرا خیال رکھا, اللہ اب تو اس کے اوپر رحمت نازل کر. ماں باپ کی دعا ایسی ہے کہ مرنے کے بعد بھی ماں باپ کی دعا تم کو لگے گی. بس دوستو اللہ محمد شہنشاہ حسین حضور کو کے درجات کو بلند کرے, گھر والوں کو صبر جمیل دے, ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے. 45 منٹ کی مجلس ہو گئی, بس میں چاہتا تھا 45 منٹ پڑھوں, 45 منٹس ابھی مصائب بھی باقی ہے. بس میں یہی کہہ رہا ہوں ان کی اولاد کو, ان کی اہلیہ کو کہ اللہ صبر دے آپ کو, اور اللہ آپ مرحوم کے درجات کو بلند کرے. جب مرحوم کے درجات بلند ہوں گے تو اس کے لیے اولاد کو چاہیے کہ ایوری ڈے ایصال ثواب, ہر واجب نماز کے بعد اپنے باپ کے لیے ایصال ایک فاتحہ پڑھو, وہیں بیٹھ کے پڑھو, مصلی پہ بیٹھ کے پڑھو, لیکن ہر واجب نماز کے بعد انہیں مغرب عشاء پہ ایک پڑھ لو, ظہر عصر پہ پڑھ لو, فجر پہ, تو 3 دفعہ تم اپنے باپ سے تم ایک لنک بنے گا, بالخیرہ ایک رشتہ بنے گا, یہ ایصال ثواب پہنچے گا. اور زیارت پڑھ کوئی نیک عمل کرو, کوئی کسی کو صدقہ دو, امام کی سلامتی, اس کے بعد ماں کی سلامتی اور باپ کے درجات کی بلندی. دوستو اس طرح ہمارے رشتے کو مضبوط رکھو, جتنا رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا اس اللہ تمہاری اوپر رحمت کو نازل کرے گا. اس لیے کہ ایک مجبور کے لیے, ایک ہیلپ لیس کے لیے, کہ جہاں جس کی کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے, اگر اولاد نہیں کرے گی تو کوئی نہیں کر سکتا. دوستو بس یہی کرتے جاؤ, اللہ مرحوم شہنشاہ حضور صاحب کے درجات کو بلند کرے, ان کی مغفرت کے لیے, ان کی اس برسی کی مجلس کی قبولیت کے لیے, اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کے لیے, اور سارے مرحومین کی بخشش کے لیے, بالخصوص جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی مغفرت کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھے. اللہم صلی علی محمد. مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے. اللہ مرحوم شہنشاہ صاحب کو مولا عباس کی بارگاہ میں قریب پہنچائے. جب مجھے پتہ چلا کہ یہ عاشق ابو الفضل تھے, یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. مولا عباس کا کوئی عاشق ہونا. دوستو عباس اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جو علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہوئے, جو حیدر ثانی ہے, میرے مولا کی تصویر جوانی ہے. عباس علی کے خوابوں کی تعبیر بن کر پیدا ہوئے. مدینے سے کربلا تک جب بھی بہادر کا دل جوش شجاعت سے لبریز ہوا, دل میں جذبہ بہادری نے کروٹ لی اور حسین نے خاموش کر دی. دوستو بہادری سے لڑ کر جان دینا اور چیز ہے, جوش رگا کا دم گھوٹنا ایک بہت مشکل امر ہے. عباس نے اطاعت امام کی شان دکھا دی اس وقت
جب خیام حسینی فرات سے ہٹانے کا حکم آیا، علی کے لال کو جلال آ گیا، غصہ و غضب سے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ پہنچا، فرماتے ہیں کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹا دے۔ کیا معلوم عالم جوش میں عباس کیا کر گزرتے، لیکن حسین نے صبر کی ہدایت فرمائی۔ حکم امام کے مطیع آقا نے سر جھکا لیا۔ عباس سیدانیوں کے پردے کا محافظ تھا۔ عباس جب تک زندہ تھے ہر بیوی کے دل کو سکون تھا، شہزادی کے دل کو سکون تھا کہ میرے پردے کا محافظ ابھی موجود ہے۔ لیکن دوستو، جب عزت لینے آئے تھے اور شہزادی نے کہا تھا کہ بھیا تم جا رہے، جاؤ بھیا خدا حافظ، لیکن ایک بات سنتے ہوئے جاؤ۔ 21 رمضان کی رات کو بابا میرے بازوؤں کے بوسے لے رہے تھے۔ میں نے بابا سے پوچھا تھا بابا کیوں لے رہے؟ تو امام نے، میرے بابا نے کہا تھا کہ عباس ایک دن آئے گا زینب، تمہارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، سر سے چادر چھینی جائے گی، بیٹی صبر کرنا۔ تو اس وقت بی بی زینب کہتی ہیں کہ بھیا مجھے بابا کی بات پہ یقین تھا، لیکن سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی اور عباس جیسا بھائی، ارے کس کی مجال ہے جو میرے بازوؤں میں رسن باندھے؟ عباس آج وہ وقت آ گیا کہ میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ عباس وہ وقت آ گیا۔ عزیزو جب سنا تو چہرہ سرخ ہو گیا، خیمے کے پردے کو ہٹایا، باہر نکلے۔ اطاعت عباس وہ اطاعت ہے کہ اگر عباس نہیں ہوتے تو اطاعت امام کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ مولا عباس یہ سوچ رہے تھے کہ میں جا کر ایک ایک کا بدلہ لوں گا، قاسم اون و محمد کا بدلہ لوں گا، تم میری بہن کے بازوں میں رسن باندھو گے تو میں اس کا بدلہ لوں گا۔ جب پہنچے مولا حسین کے قریب تو امام حسین نے شانے پہ ہاتھ رکھ کے ایک ہی جملہ کہا کہ بھیا تلوار نہیں چلانا، بھیا صبر کرنا۔ یہ ہے اطاعت امام کہ اپنی ساری خواہشات کو قربان کر دیا مولا حسین کی اطاعت کے اوپر، مولا حسین کی مرضی کے اوپر۔ یہ ہے عباس کی اطاعت۔ دوستو ایسا شہید جب تک زندہ رہا، سیدانیوں کے پردے کا محافظ، میدان میں آئے تو جنگی روداد یہ ہے۔ میں بہت آسانی سے پڑھ رہا، آپ آسانی سے سن رہے۔ مولا آپ کو آباد رکھے، اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ عزیزے جب مولا عباس پانی لے کر واپس آ رہے تھے، حسین در قیمہ سے بھائی کا منظر دیکھ رہے کہ فرات سے علم بلند ہوا اور تیزی کے ساتھ قیام حسینی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لیکن جب بڑھ رہا تھا دوستو، حسین نے دیکھا کہ علم نے جگہ بدل دی۔ جب علم نے جگہ بدلی تو حسین سمجھ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا کہ عباس کا سیدھا شانہ قطع ہو گیا۔ پھر آگے بڑھا، مولا حسین کا چہرہ سرخ ہو گیا کہ دوسرا شانہ بھی قطع ہو گیا۔ بس دوستو اب عباس کی ایک ہی خواہش تھی کہ پانی خیمے تک پہنچے، لیکن ظالم ہرملا کا تیر چلا اور تیر کا چلنا تھا، مشق سکینہ چھت گئی، عباس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ اب میرا غازی نے اپنا رخ گھوڑے کا فوجوں کے درمیان موڑ لیا۔ یہ وہ منزل ہے کہ شہادت عباس کا ایک جملہ ہے کہ عباس تم کمال مظلومیت سے شہید ہوئے۔ یہ کمال مظلومیت کیا تھی جس عباس کے سامنے عرب کا بڑے سے بڑا پہلوان آتے گھبراتا؟ آج اس عباس کا یہ عالم ہو گیا کہ یزید کی بزدل فوج سامنے سے وار کرتی تھی اور پوچھتی تھی عباس تمہارے شانے کیا ہوئے، عباس تم حملہ کیوں نہیں کرتے؟ میرا آقا، میرا صابر مولا سر جھکا لیتا، لیکن ایک لعین نے ایسا گرز مارا کہ علی کا لال سنبھل نہیں سکا۔ آواز دی آقا میرا آخری سلام
حسین دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے گئے، عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، ایک آنکھ سے تیر صاف کیا، ایک آنکھ سے خون۔ عباس نے آخری مرتبہ حسین کی زیارت کی، علم لے کر جب واپس آئے، آگے خیمے میں استاد کر کے زمین پہ بیٹھ گئے، بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ بچوں نے آگے پوچھا کہ آقا عباس کہاں ہے، تو حسین نے کچھ نہیں کہا۔ جب جناب سکینہ نے آگے بڑھ کے دامن کو تھاما اور کہا بابا میرا چچا کیا ہوا، وہ پہلا موقع تھا کہ حسین نے اپنے کمر کو پکڑ لیا، کہا کہ بیٹی تیرے بابا کی کمر ٹوٹ گئی، بیٹی اب تمہارا چچا واپس کبھی نہیں آئے گا۔ الہی و سیدی و مولائی، پروردگار میرے مولا عباس کے مصائب کا واسطہ ہے، اللہ ہماری مختصر سی مجلس کو قبول کر لیں۔ پروردگار مولا عباس کے مصائب کا واسطہ جس مرحوم کے لیے یہ مجلس رکھی گئی، محمد شہنشاہ صاحب، اللہ محمد شہنشاہ حضور ابن محمد حسن خان کے اس مجلس کا ثواب پہنچے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ مولا عباس کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، ان کی سلامتی کے صدقے میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا اس کو سلامت رکھ۔ اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے بیمار ہیں دنیا میں ان سب کو صحت قابلہ عطا فرما۔ پروردگار اس مرحوم کو، مرحوم محمد شہنشاہ حضور ابن محمد حسن خان کو آل علین میں جوار معصومین میں جگہ دے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر محمد شہنشاہ حضور ابن محمد حسن خان صاحب کے لیے پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ نوحے کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، جب شام و سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے،
زمانہ تجھے روئے، دلالیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، دلالیے پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا، جس وقت اٹھایا نہ گیا لاشا جواں کا، شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، شے اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، زینب نے کہا شام غریباں میں غازی، زینب نے کہا شام غریباں میں غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، سجدے کے لیے جب لیا ہاتھوں کا سہارا، تو سجاد مصلی پہ ہمیشہ تجھے روئے، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، بن ہاتھوں کے کس طرح تو گھوڑے سے گرا تھا، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، یہ سن کے بہت اہل مدینہ تجھے روئے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، مشکیزہ کہیں جسم کہیں ہاتھ کہیں ہے، رجا جا کے کہاں فاطمہ زہرا تجھے روئے،
جا کے کہا فاطمہ زہرا تجھے روئے، ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی، ارمان سکینہ کا تھا جتنا تجھے روتی، سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے، سجاد تیری قبر پہ اتنا تجھے روئے، زینب نے کہا شام غریباں میں غازی، زینب نے کہا شام غریباں میں اے غازی، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، بے پردہ مجھے دیکھ کے بابا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، بر محمد وآل محمد صلوات اللہ وسلم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سید نساء العالمین، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جميعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا، کن شفیعنا و شفیع بلدنا فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا اختک معصومہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلی اللہ علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زماننا وہذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک وشیعتک، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔